أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وعسى كل شيء عددا صدق الله العظيم. مجھے خدا کی طرف سے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کی کرے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کے غضب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ میں اس کے سوا کسی اور جگہ پناہ لے سکتا ہوں. پناہ کی جگہ بھی اللہ ہی. تمہارا پنجانا کیسا ہو سکتا ہے؟ میں تم کیا بچا سکتا ہوں کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا سکتا نہیں. یہ دیکھو، لیکن اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، یہ میں میرا کام کر رہا ہوں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے، یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کفار مکہ ان مضامین سے متاثر نہیں ہوتے تھے، بلکہ الٹا مسلمانوں کو حقیر و ذلیل سمجھتے تھے. اس لیے یہاں فرمایا جائے کہ یہاں تک کہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس سے ان کا پیدا کیا جائے، اس وقت وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت کم ہے. آج اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر رہے ہیں تم لوگ، کل معلوم ہو جائے گا یہ بات. تو بولتے ہیں تمہاری قیامت کہاں ہے، کدھر ہے، یہ سب استدراج کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے کہ مجھ کو نہیں معلوم جس چیز قیامت کا یا عذاب کا تم سے پیدا کیا گیا ہے وہ نزدیک ہے یا میرے پروردگار نے اس کو ایک خاص وقت تک جو ہے مقرر کر رکھا ہے. لیکن ہر حال میں وہ تو آنے ہی والی ہے. اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے. بس جس غیب پر کسی کو مطلع کرنا اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو وہ غیب کی خبریں ان کو دے دیتا ہے. غیب کا عالم نہیں بناتا، غیب کی خبریں دیتا ہے. ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ بندے کو یعنی پیغمبر کو تو وہ یعنی دین کے جو احکام ہیں اس پیغمبر کو پہنچا دیتا ہے اور آگے پیچھے فرشتے لگا دیتا ہے تاکہ وہ پیغام صحیح فرشتے شیطان گڑبڑ نہ کر سکیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 ایسے پہریدار فرشتے 4 تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات رسول تک حفاظت کے ساتھ پہنچا دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی ان تمام پہروں کے پہرے داروں کا احاطہ کیے ہوئے. ان کو انڈیپینڈنٹ بھی نہیں، وہ بھی سب اللہ کے کنٹرول میں. بس وہی کے سب اجزاء، وہی کیا ہے وہ بھی اللہ بھیج رہا ہے، کس کے ذریعے وہ بھی ہے، اور آگے تمام فرشتے لگا دیا. بس وہی کے سب اجزاء ایک ایک کر کے ان کو معلوم ہیں اور اس کو معلوم ہے، اور سب کی حقیقت اللہ جاننے والا ہے اور سب کی حفاظت بھی کرنے والا ہے. اور قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وہ علم نبوت نہیں ہے بلکہ علم الہی. قیامت کب آئے گی یہ علم نبوت نہیں ہے، علم الہی ہے. اس لیے اس کا علم نہ ہونا مجھے میرے نبی ہونے کے خلاف نہیں ہو سکتا. میرے نبی بننا جاننا میرے لیے ضروری نہیں. تو یہ آخری آیتیں ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ جن کے اندر جن کے معنی چھپی ہوئی مخلوق جو بہت ساری پھیلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، نظر نہیں آ رہی، بس اتنی بات ہے.
لوگوں کے مختلف غلط قسم کے خیالات، یہ وہ بہت کچھ ہے، لیکن الحمدللہ کہ ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تو وہ پڑھنا ہمارے دلچسپی خالی نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں. کیوں کہ اس سے ہمارا ڈائریکٹ واسطہ ہے، چھپی ہوئی چیز سے ڈائریکٹ واسطہ، انسان کو کیوریاسٹی پیدا ہو جاتی ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے، کیا ہے، کیا جاننا ہے بھائی. تو الحمدللہ بہت سی لوگوں نے کتابیں خریدی ہیں. تو ایک کتاب تو تلبیس ابلیس مشہور ہے. تلبیس کے معنی لباس پہنانا، ابلیس کا لباس پہنانا، یعنی ساری برائیوں کو اچھا بنا کے دکھاتا رہتا ہوں. جتنی بھی برائیاں ہیں اس کو اچھا بنا کے دکھانا ہے اس کا کمال ہے. تو اب آدمی اس برائی کو اچھا سمجھ کے پڑھ جاتا ہے، پھر نکلتا نہیں اس سے. جتنی برائیاں ہیں ان کو اچھا بنا کے دکھایا، بعد انہوں نے بولا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے کی روک رہے گا، یہ بدل بڑھا دیتا. تو ہمارے لیے اچھا برا حق و باطل کا معیار تو اللہ کی کتاب، اللہ کی سنت، اس پر پرکھ کے دیکھو تم جو کام اچھا سمجھو اچھا ہے کہ نہیں ہے. تو اب جو ہے آخری آیتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوا جا رہا ہے کہ تم کہ تو قل اللہ، اس سے پہلے آیت آئی تھی قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف بلا رہا ہوں، میں رب کو ہی پکارتا ہوں، اور میں خود اللہ کے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے. اور پھر قل، آپ یہ بھی کہہ دیجئے قل قل قل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، لا املک لکم، اور نہ تمہارے نفع نقصان رکھتا، لا املک لکم، میں تمہارے لیے نفع نقصان اختیار نہیں رکھتا. جب اللہ کے نہیں رکھتے تو دوسرے بزرگان دین کیا رکھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. بندے نواز، غریب نواز، مشکل کشا، داتا گنج، کس کے نام ہے یہ؟ اولیاء اللہ کے نام لوگوں نے رکھے ہیں. یہ سب نام مشرکانہ نام ہے، یاد رکھو، اچھی طرح سمجھو. بندے کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں. غریب کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ داتا گنج، خزانہ دینے والا کون ہے؟ علامہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں، لاہور میں ان کا مزار ہے، ان کو داتا گنج کہتے ہیں، خزانہ دینے والا، مشکل کشا، علی رضا مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا، مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہے، کوئی مشکل کو دور نہیں کر سکتا. نام سے شرک جو ہے ٹپک رہا ہے، چھلک رہا ہے، ٹپک رہا ہے کہ چھلک رہا ہے. نام سے بتا رہا ہے کہ نام کسی سوا اللہ کسی کے نہیں ہو سکتے. اب آگے فرمایا جا رہا ہے آپ کے لیے کہ قل نہیں یجیرنی، پھر مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے پناہ کی جگہ پاتا ہوں. نہ پناہ دینے والا ہے، نہ پناہ کی جگہ سوا اللہ کی. اللہ کے رسول کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے بھائی، اللہ میرا کام، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے کام لگائے، اللہ بلاغم من اللہ و رسالاتی، مگر پہنچا دینا اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام، رسالت کی ذمہ داری وہ مجھے پورا کرنا ہے. کیا ہے کہ اللہ کو مانو، مجھے مانو، ہماری اطاعت کرو. اب نافرمانی کے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دین کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے اوپر، اللہ کے احکام پر چلنا، اللہ کے احکام پر چلنا. اب یہ لوگ جو انکار کرنے والے تھے، وہ لوگ سوچتے تھے کیا، کہاں دوزخ، کیا کدھر ہے، کیا ہے، سب مذاق اڑاتے تھے نا. اس لیے فرمایا جا رہا ہے حتیٰ اذا رأوا ما یودون، خیر بہت دن نہیں ہے، جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا. دنیا کی قیامت تو کچھ دور ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی قیامت تو بہت دور نہیں ہے. موت تو قریب ہے، کون جانتا ہے کل صبح کون زندہ رہے گا، کون مرنے والا. دیکھو آدمی کی موت حدیث میں اس کی جوتی کے تسمے سے بھی قریب ہے. یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جوتی کے تسمے سے قریب ہونا، اتنا قریب ہے. اب اس کے بعد وہاں جب جائیں گے تم کو معلوم ہوگا کہ فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون اللہ کے. چند لوگ ایمان لائے تھے، کون ہے ان کے ساتھ، کیا ہے کون ہے؟ 4 مکے بیٹھ رہے تھے لوگ، کون سنتے ہیں کیا ہے سمجھ نہیں، کون سنے نہ سنے، بس اللہ کا پیغام سنا جانا. کوئی سنے یا نہ سنے یہ بات نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس سے بغیر طاقت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے. یہ کیا کرتے ہیں لے کے تم لوگ، عنقریب معلوم ہو جانے والا ہے کس کی تعداد کمزور ہے. قل، پھر اور تم یہ کہو اللہ کی ان ادری اقریب ما توعدون ام یجل ربی امدا،
میں نہیں جانتا کہ کیونکہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے. تم سے جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کا وعدہ کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہی ہے کہ دور ہے، مجھے نہیں معلوم. اب اس کے بعد ایک اصولی بات، غیب کی بات. عالم الغیب، اللہ ہی عالم الغیب. اللہ خود کو عالم الغیب نہیں ہے، کہتے ہیں عالم الغیب ایک فرقہ ہے، وہی گمراہ فرقہ. اللہ کے عالم الغیب و شہادت نہیں بھائی، اللہ کی صفت ہے. دیکھ کیا لفظ ہے، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا تو اللہ ہی. فلا یظہر علی غیبی احدا، کسی پر غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کہ اظہار غیب ہے، علم غیب نہیں. کسی نبی کو جو آتا ہے سب غیب اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ. وہ اس میں سے تھوڑی باتیں، جاؤ یہ بولو، جاؤ یہ بولو، جاؤ فرشتوں یہ پیغام ان کو پہنچاؤ، یہ میسیج دے ان کو. اگر دوسرے الفاظ میں استعمال کرنا ہے، یہ میسیج دے ان کو. الا من ارتضی، جس رسولوں کو چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسے ہی نہیں بھیجتا کہ جو ہے فرشتوں کو لگا دیتا ہے، جاؤ فرشتے تم حفاظت یہ پیغام ان کو میسیج دے کر آ جاؤ. یسلکو من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، آگے پیچھے جو ہے ان کے چوکیدار لگا دیتا ہے. لیعلم، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ یہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام ان تک پہنچا دیا. وحاط بما لدیہم، اور ان کے پاس جو کچھ بھی اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے. واحصا کل شیء عددا، ہر چیز کی گنتی کر کے اللہ جاننے والا ہے، جاننے والا بھی ہے اور احاطہ بھی کیا. ہوا احصا کے معنی اس کو گھیرے میں لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ، احاطہ بھی کیا ہے اور ان کی گنتی جاننے والا اللہ ہے تمام مخلوقات کی، اور قابو میں رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور گن لی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اور اللہ کی قدرت بھی اسے کہ ساری چیزوں پر حاوی ہے. تو اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، کسی کی صفت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی جو باتیں ہیں کسی پر اظہار کر سکتا ہے. اظہار غیب کیا، ولا یظہر علی غیبہ، اظہار کرتا ہے، ان کو عالم الغیب بناتا نہیں. اب آپ کے پاس خزانہ ہے، خزانے سے کیا دے سکتے ہیں نا کسی کو، لیکن خزانے کا مالک بنا دیتا، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے پاس انشاءاللہ بہت بڑا خزانہ ہے کسی آدمی کے پاس، خزانے سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اتنا دیا ہوتا دیا ہوتا، وہ ہو سکتا ہے. لیکن خزانے کا مالک بنا رہا ہے کیا نہیں بنا رہا ہے، تو اللہ کی ذات ایسے سمجھو. بعض ناواقف لوگ علم غیب اور غیب کی خبریں، دو چیزیں ہیں. علم غیب اللہ کو ہے، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبی کو بھیجتا ہے، یہ بات ہے. اور کون سا ہے، ایک تو دنیا میں ہونے والی چیزیں ہیں، اور ایک شریعت کے احکام ہیں. اب نبی کو کس چیز کی ضرورت ہے، شریعت کے احکام کی ضرورت ہے. وہ شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ نبی کے فرشتوں کے ذریعے، جاؤ یہ شریعت کے احکام ان کو بتاؤ، تم ہمارے نبی ہیں، تم ہمارے رسول ہیں، تمہارا کام جو ہے شریعت کے احکام لوگوں کو بتانا ہے. جاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے، ایسا وہ سب لیکن کرنا کیا، نبی کو کیا کرنا ہے. دنیا میں ہزاروں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، وہ سب جان کے کیا کریں گے، وہ ان کا منصب ہی نہیں نا. اللہ کو جانا ضروری ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، جانا ضروری کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، آٹومیٹک معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو. یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہوا ہے، یہ جو ہو چکا ہے وہ معلوم ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا سب معلوم ہے. بعض ناواقف غیب اور انباء الغیب، غیب کی خبروں میں فرق نہیں کرتے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ کی طرح عالم الغیب و شہادت یہ سمجھتے ہیں، جو کھلا ہوا شرک ہے، اور رسول کو خدا کا درجہ دینا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. کیا ہوتا ہے ان کے شرک کے جلسے میں جو بولتا ہے نا، شرک کے جلسے کر رہے ہیں ہم، وہ کر کیا، یہ لوگوں کے عقیدے بگاڑنا ہے اور کچھ نہیں. جو تھوڑی بہت توحید بچی ہے اس کو صاف کرنا ہے. یہ لوگ جو جلسے کرتے ہیں، ہمیں کیا کریں صاحب، اللہ کے لیے جلسہ کر لیجیے، ان کا دل نہیں منانا، کیا لوگوں کو لے بھولے والے لوگ لے گئے، پھر ایسے غلط عقیدے کر دیے، بس مستقلاً آدمی گمراہ ہو گیا. اللہ چند باتیں بتا، اللہ کو یہ غیب کی بات بتا، غیب کی بات وہ اللہ بتانے سے تو بولے نہ ہوں، چند واقعات بولنے کے لوگوں کو، دیکھو اللہ کو ایسا بولے ویسا ہوا، ہم بولے ان کو چند لوگوں چند واقعات بول کر ان کو وہ کرنے کا. وہ کہاں سے آیا علم اللہ کے رسول کو، اللہ کے دینے سے تو آیا نا، ان کا ذاتی نہیں. اور کیا تمام علم غیب آیا اللہ کے رسول کو، وہ بھی نہیں. اب بے شمار واقعات آ گئے کہ پہلے تو آپ نبی نہیں تھے، جب جبریل علیہ السلام آئے
وہی لے کر آ گئے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو بولتے تھے کہ میں نبی بننے والا ہوں. پریشان ہو گئے نہیں اللہ کے رسول, آ کے بخار آ گیا, اوڑھ لپیٹ کے سو گئے, مجھے جان کا خطرہ ہے بولنے لگے. خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی دیتے ہیں, نہیں آپ تو جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں, مسکینوں اور جو ہے غریبوں کے کام آتے ہیں, آپ جو ہے حق کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جو آگے آیتیں آ رہے ہیں, آگے سورۃ جو ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر, وہی. تو اگر ان کو سب معلوم ہوتا ہے, مجھے معلوم ہوگا میں یہ بننے والا ہوں, کہیں ڈرتے تھے وہ برابر ہے میرا. اور بولتے بھی اگر عالم الغیب ہوتے تو بولتے تمہیں کی لے کر بھائی مجھے سب معلوم ہے, جاؤ. سیدھی سادھی بات ذرا سمجھو. اگر عالم الغیب ہوتے اللہ کے رسول تو وہی آنے کے بعد بولتے تھے کیا لاتے ہیں صاحب, کی لاتے تھے, کیا ضرورت ہے. اب ہوتا نہیں اس پاس پیسے نکو صاحب ہمارے پاس ہو بھائی نکو, بولتے نا لانے کی ضرورت نہیں جی. اس طرح وہی آ رہی ہے, فرشتوں کا بہت سی جگہ فرشتوں کا پورا ایک مجموعہ ایک جھرمٹ لے کے آ گئے جبریل علیہ السلام. اتنے فرشتے آ کو ایک صورت نازل ہوئی, ایک یہ نازل ہوئی, ایک حکم نازل ہوا, کئی مسائل پیش آ گئے, کیا کرنا. پھر وہی نہیں, وہی اللہ تعالیٰ کی وہی آئے گی, اس جواب ملے گا. ایک دو نہیں بلکہ تمام ہی واقعات, کتنے واقعات ہیں. اب وہ مال غنیمت آیا, کیا کرنا. جنگ بدر ہوئی, مال غنیمت آ گیا, کیا کرنا. نہیں ہمیں لڑائی, چپ بیٹھے تھے وہاں, چپ اللہ کے پاس تھے, اللہ کی حفاظت کرنا بھی بڑا کام ہے, نہیں ہمیں ان کی حفاظت کریں, ہمارا ہوا چاہیے. پھر اللہ نے صورت نازل کی, یہ ہے اس کا اس طرح تقسیم کرو. ایک دو نہیں, بے شمار. حضرت عائشہ رضی الزام لگایا گیا, کیا کرنا. اللہ کے پریشان, اتنے دن پریشان تھے, تو وہ جو ہے بعد میں وہ وہی نازل ہوئی. ایک دو نہیں بلکہ لوگ آ کے پوچھے اصحاب کہف کون ہیں, ذوالقرنین کون تھا, مجھے معلوم نہیں. 15 دن وہی نہیں, کیا کرو. سب یہ واقعہ ظاہر کر رہے ہیں کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب سے جب چاہے جتنا چاہے ان کو دیا. ان کو معلوم ہوا نہیں بھائی اللہ کے بتانے سے مانا ذاتی ہے کہ بتاؤ, اور کلی ہے کہ بتاؤ. ذاتی اور کلی علم صرف اللہ تعالیٰ. تو ایسا علم جب اللہ کے رسول کا یہ حال تھا تو دوسرے دنیا میں کیا ہو سکتا ہے بولو. دنیا میں یہ ہو رہا ہے, وہ بولے کرنا کیا ہونا. شریعت کے بارے میں جتنا علم ضروری تھا اللہ تعالیٰ دے دیا, اور ہمارے نبی کو سب سے زیادہ دیا. دنیا کے بارے میں جو ہو رہی ہیں جا رہے ہیں اس کے بارے میں کرنا کیا ان لوگوں کو. غلط قسم کے لوگوں نے جو ہے اس کے بعد یہ سب دکانداری چلانے کے لیے ان کو معلوم ہوتا ہے جی اولیاء ان کو پاور ہے. تو کیا فرمایا, اللہ کے سوا کسی میں پاور بھی نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی کی علم بھی نہیں. اللہ کے سوا کسی میں پاور نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی میں علم ہے. علم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ کا علم بھی کلی ہے, اور اللہ کی قدرت بھی ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے گی. اس عقیدے کو بگاڑنے کے لیے سب جلسے کرتے رہتے ہیں. معلوم اولیاء کے جلسے, سیرت کے جلسے اسی لیے ہوتے ہیں. بچہ کچا جو بھی تھوڑا ایمان ہے نکال چھوڑ جانے آنے ہمارے درگاہ پڑھ دیں. آپ کو لطیفہ سنا رہا ہوں. ایک بار وہاں جانا ہوا حیدرآباد, پہاڑی شریف کر کے, معلوم دو بزرگ ہیں وہاں پر, پہاڑی شریف پر ہے, وہ بہت پہلے کی بات ہے. ٹھہرے وہ آیا, کیا ہو رہا ہے, بڑے بڑے مزارے ہیں, بڑے بڑے غلاف ہیں. چلو بزرگ پاس چلو, کہاں جانا, نہیں خبر کے اندر وہ غلاف کے اندر ڈالو, کیا کرنا ہے بولو, تم بولو ان کو, میں نہ بول رہا ہوں, تم بولو سب تمہارے کام کرتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ ہمارے سے پیش ہے اس واقعہ ہے, کوئی دوسروں کا وہ یہ خبر کا غلاف پھوڑو, اندر بولو ان کو, سب تمہارے کام کیسے کیسے. تو یہ سب پہلے اللہ کے حضور ثابت کرتے ہیں, کر کے بعد میں سارے وہ اللہ کو بتاؤ, سارے بھلے آنکھیں ہو پہلے. کسی کو غیب کا علم بھی نہیں ہے اور قدرت بھی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. کسی کو کچھ دیا تو تھوڑی سی عارضی کچھ چیز, کچھ بات اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں باتوں میں ایک بات معلوم نہیں کہ عالم غیب ہو سکتا ہے. 1 روپیہ 2 روپیہ رکھنے والا کیا سوکر ہو سکتا ہے, وہ اس کے پاس 5-10 روپئے سوکر ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. خزانے کا مالک ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے سورہ جن. تو آج جو ہے جنوں نے انسانی شیاطین اور جن کے شیاطین, ان دونوں نے مل کر جو ہے انسانوں کو گمراہ کر دیا. شیاطین انس و جن دونوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے. جو بہکانے والے ہیں, گمراہ کرنے والے ہیں, شیاطین کہلاتے ہیں,
تو انسانوں کے اندر بھی ہیں اور جنوں کے اندر بھی. تو یہ جو کرامتیں دیکھتے رہتے ہیں وہ مندروں پر وہ سب ان کی ہیں. گنپتی دودھ پیا کے ایک دن پیپر دیا بڑا دودھ جو رکھے تھے تو دودھ ہو سکتا تعجب کی بات نہیں, ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں. وہ ایسا ہوا, وہ ایک دم یہ پرکٹ ہوئی, جو ہے روشنی نظر آ گئی فلاں, یہ سب ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جن جو رہتے ہیں کیا بھی کرا سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بت کے ساتھ ایک جن ہے, ہر بت کے ساتھ ایک چھوٹا بت بٹا ہو گھر میں, جن لگ جاتا رہتا اس کے اندر, اور کرامتیں دکھاتا رہتا. تو کہاں کہاں جن ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. بہت سی جگہ جن, ایک تو ساتھ ہے بعد میں بہت سے مقامات پر ہیں. ان کا کام کیا ہے, انسانوں کو صحیح عقیدے سے بگاڑنے کا. تو الحمدللہ میں یہ ذرا تفصیل سے ہی صورت بیان کیا ہوں, اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ کتابیں پڑھیں گے تو بہت ساری انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے, اور اس سے ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہے وہ کھل کر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی کسی کو قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.